السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ایشو تو پولیٹیکل بھی بہت ہے، لیکن جو اس وقت جو پاکستان کے میڈیا میں جو جنگ چل رہی ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہے جو لندن میں ہم نے ایک صحافی ہے اور وہ ایک خاتون کے ساتھ گالی گلوچ میں وہ ملوث ہے، اور ایک اور صحافی ہیں جو ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے سارا معاملہ؟ اور پھر مریم اورنگزیب کی گفتگو عمران ریاض کے بارے میں، اور جو لوگ ان کا جو نون لیگ کا بیانیہ لے کے نہیں چلتے یا ان کی بات نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ وزراء اور یہ سب کیا یہ کرتے ہیں، دوسرا گروپ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ تو یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے اس وقت، اس نے کس طرح سے پاکستان کو متاثر یعنی کیا ہوا ہے اور اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے۔ جو بائیڈن نے کوئی اپنا بیان واپس نہیں لیا، اس نے جو امریکہ کو خطرناک قوم کہا، دیکھیں ان کا جو سٹاف ہے وہ اس کو تھوڑا بہت یعنی اس کا جو زہر ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کہہ کے کہ جی وہ پراسپرس پاکستان چاہیے، بائیڈن تو یہ چاہتے ہیں اور بائیڈن یہ چاہتے ہیں۔ لیکن بائیڈن نے جو اصل بات کہی کہ خوفناک پاکستانی قوم ہے، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر جو اس نے بات کہی وہ پاکستانیوں کے دل میں یوں ایک خنجر کی طرح لگی آ کے، اور سب دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو منافقانہ رویہ امریکی حکام کا ہے، اس سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، پاکستان میں کوئی کسی طرح سے بھی اس کو پذیرائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حکومت ہے نا، یہ جس طریقے سے بھونڈے انداز میں، جس گھٹیا انداز میں ٹیلی ویژن پر یہ خبریں چلوا رہی ہے کہ او یو ٹرن ہو گیا جی، جو بائیڈن نے بیان بدل لیا جی، جو بائیڈن نے کہہ دیا کہ جی پاکستان بڑا اچھا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے جو کام پہلے ہوا۔ ایک تو یہ سارے موضوعات ہیں، لیکن جو میں آغاز کر رہا ہوں، سب سے اہم بات کہ اس وقت پی ڈی ایم کے حلقوں میں چل کیا رہا ہے۔ یہ جو ضمنی انتخاب ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہماری جو ان کے لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، جو اہم لوگ ہیں، جو شہباز شریف کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، وہ اب آپس میں کیا کیا رہے ہیں۔ جناب میں بالکل یہ فرام ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں، ایک چیز عام ہو گئی ہے اب جو نون لیگ والے گفتگو کرتے ہیں کہ شروع میں جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو شروع میں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے یا ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جب بھی یہ بات کرتے تھے شہباز حکومت والے، تو وہ آگے سے رسپانس دیتے تھے اور مختلف ایشوز پر آ کے ان کی پوری انپٹ ہوتی تھی، اور وہ آ کے کہتے تھے کہ نہیں ایسے کریں ایسے کریں، اور ہم بھی میڈیا میں ہمیں بھی انسٹرکشنز آتی تھیں کہ آپ اس کو چلا لیں، اس کو رکھ لیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ ہمارے پاس بھی اب وہ انسٹرکشنز نہیں آ رہی اس طریقے سے جیسے پہلے آتی تھی۔ کوئی نیشنل جو امپورٹنس کا ایشو ہے اس پر تو ضرور بات آ جاتی ہے، اس کے علاوہ وہ جو پولیٹیکل ایک ماحول ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، پنڈی کی طرف سے ہمیں کوئی کسی طرح کی انسٹرکشن نہیں آ رہی۔ اور نون لیگ کے لوگ جو ہیں، جو شہباز شریف کے ارد گرد ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک بڑی رویے میں تبدیلی ہے۔ اب ماضی کی طرح جو آج سے 2 مہینے پہلے جیسے ہوتا تھا، ہر چیز میں انپٹ دیتے تھے، مشورہ کرتے تھے، کہتے تھے یہ وہ، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر شہباز حکومت رابطہ کرتی ہے اور پوچھتی ہے تو وہ کہتے ہیں جو آپ مناسب سمجھیں آپ کر لیں۔ اس کو نون لیگ کی قیادت ان کی کانپے ٹانگ رہی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ نئے انتخابات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عمران خان کے ساتھ جو گفتگو ہے، جس کا کل عمران خان نے اپنی گفتگو میں اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول کیا اور کہا کہ بالکل ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن بیک ڈور چینل پہ کوئی نہ کوئی بات چیت ضرور ہوئی ہے تاکہ پاکستان اس ٹرموائل سے بغیر کسی توڑ پھوڑ کے نکل جائے، بغیر کسی نقصان سے نکل آئے۔ لیکن نون لیگ والے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان کے ٹکٹ ہولڈر ان کو چھوڑ رہے ہیں، یہ جو نتائج آئے ہیں اس کے بعد۔ اور اس کے بعد جو انتہائی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بات تھی۔ اب جو لندن میں 2 چیزیں ہوئیں، ایک تو وہ جو صحافی صاحب ہیں انہوں نے جو کچھ کیا اس پر میں بات کرتا ہوں، دوسرا جو وہاں پر جس طریقے سے نواز شریف سے پوچھا گیا کہ جی یہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا، السلام علیکم، اور جناب وہ چلے گئے۔
اس کے بعد پیچھے ان کی سپتری آ رہی تھی مریم نواز صاحبہ، ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا کہیں گی، تو انہوں نے کہا بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں، پورا بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ کہ کیسے ہمیں کیسے بجایا، ساڈا کیویں ٹول بجایا، یہ بتائیں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس گفتگو نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، سوالوں کو اوائڈ کیا۔ اور وہاں پر وہ جو ایک صحافی ہیں، پہلے سما میں کام کرتے تھے، ان کو نکال دیا گیا، لیکن پھر وہ سما میں آ گئے، اور اب کیونکہ سما علیم خان صاحب کا چینل ہے، اور علیم خان بالکل ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے ساتھ، بڑی اپنی شراکت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ 2-4-5 دن پہلے بڑی دیر تک باہر فلیٹس جو ہے میاں صاحب کے، ان کے سامنے باہر کھڑے رہے، چکر بھی لگاتے رہے اندر جانے کے لیے۔ خیر ملاقات ان کی ہو گئی، لیکن جس طرح سے ہوئی ملاقات، تو اس چینل کے وہ صحافی ہیں، اور آج انہوں نے جو وہاں پر گالی گلوچ کی ہے ایک پی ٹی آئی کی کارکن سے، وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وہ چل رہا ہے، لوگ اس کو کنڈم کر رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے کوثر صاحب نے گالی نکالی ہے تو جو دوسری طرف سے ہے وہ بھی گالی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن صحافی کا کام نہیں ہے الجھنا، صحافی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی پولیٹیکل ورکر سے الجھے جا کے۔ ہم جب بھی جاتے ہیں، ہمیں ایک ہماری اپنی ایک ایڈیٹوریل لائن ہے، جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو آبجیکٹیولی سپورٹ کرتے ہیں، ناجائز سپورٹ نہیں کرتے، لیکن جو مخالفین ہیں ان کے سامنے کبھی ان کا دل دکھانے کے لیے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہی اپنی اپنی اوپینین کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ لیکن جو مریم اورنگزیب نے جو آج بات کہی عمران ریاض کے بارے میں، اور یہ کہا کہ یہ عمران ریاض ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے اور یہ کارکن ہے، یہ انتہائی شرمناک ہے مریم اورنگزیب صاحبہ۔ تو کیا اب یہ آپ طے کریں گی؟ اب یہ وزارت اطلاعات اور نشریات طے کرے گی کہ کون صحافی ہے؟ یا جو واٹس ایپ گروپ میں آپ کے جو لوگ ہیں وہ صرف وہ صحافی ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح مریم نواز اے آر وائی کا مائک اٹھا کے پھینکتی تھی، انتہائی گھٹیا حرکت اس نے کی مریم نواز نے۔ اس کا جو خوب سے باطن تھا نا، جو اس کے اندر گند تھا، اس نے اس گند کا اظہار کیا۔ اور آپ نے بھی عمران ریاض کے بارے میں یہ جو بات کہی ہے نا کہ وہ سیاسی پارٹی کا کارکن ہے اور وہ صحافی نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ آپ تو اپنے علاقے سے کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتی اگر نون لیگ والے آپ کو ٹکٹ نہ دیں۔ بلکہ اب تو خیر نون لیگ کے ایک ٹکٹ کیا پورا ٹوکرا بھی ٹکٹوں کا مل جائے نا تو وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑاتے تھے، آپ کا وہ معاملہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ تو یہ جو یہاں پر ٹینڈنسی ہے لوگوں کو، اور اسی طرح کے بیان وہ رانا ثناء اللہ، خیر رانا ثناء اللہ چولیں تو بہت مارتا ہے، لیکن ایک جو انہوں نے کل جو پرسوں بات کہی تھی جو بائیڈن کے بارے میں کہ اس نے ایک بڑا چول ماری ہے پاکستان کے بارے میں بیان دے کے، تو میں قائم ہوں اس پوزیشن پہ کہ ان کے بہت سارے گناہ جو ہیں وہ دھل گئے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے آ کے لفافہ جرنلزم کے یہ بانی، پلاٹ جرنلزم کے یہ بانی، خرید و فروخت صحافیوں کی انہوں نے کی نون لیگ نے، اور چن چن کے، اور کتابیں یعنی پیسے دے کے، مصطفیٰ کھر کی وائف نے انہیں طلاق دی تو اس سے کتاب لکھوا لی، عمران خان کی وائف علیحدہ ہوئی تو اس سے کتاب لکھوا لی۔ یہ بالکل وہ جو 2 نمبری ہے۔ تو آج لیکن لوگ جان گئے ہیں، لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اسی لیے الیکشن کے نتائج بھی یہ آئے ہیں۔ تو میں ایشوز تو اور بھی بہت تھے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ذرا ان ایشوز پر بات کر لیں۔ تو اب یہ یہاں پر صحافت کے بھی ٹھیکیدار بننے لگے ہیں، اور ڈھٹائی سے، بے شرمی سے یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی ہم نے الیکشن نہیں کروانے، لیکن یہ اکتوبر کا مہینہ بظاہر لگ رہا ہے کہ بس کہانی مک گئی ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔